أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد اور صلات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، منبع جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بیان کا موضوع ہے مخدوم الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت سید علی بن عثمان المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حالات زندگی کے متعلق، کیوں کہ آپ کا عرس مبارک آج دوسرا دن ہے، لاہور کی سرزمین پر آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی حالات زندگی کے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے کاملین بندوں کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کے والد نے علی رکھا اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا لقب داتا گنج بخش۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 979 سال ہو گئے، دنیا سے پردہ فرمائے 979 سال ہو گئے۔ آپ کا ذکر آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ کی قبر انور سے لوگ دنیا کائنات کے کونے کونے سے کھنچے چلے آ رہے اور اپنے خالی دامنوں کو آپ کے فیض سے بھر کر واپس لوٹتے گئے۔ آپ کی تربت انور سے نور کی شعائیں پوری جہان پر اپنی روشنی کو بکھیر رہی ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 400 ہجری محلہ غزنوی میں آپ کے والد سید عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد سید عثمان محلہ جلاب کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اور آپ کی والدہ غزنائی کے ملحہ حجمیر کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حضرت سید علی بن عثمان جلابی حجویری الغزنوی ثم لاہوری اس نام کے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی افغانستان کے شہر غزنوی کے 2 محلے، ایک میں آپ کی والدہ اور دوسرے میں آپ کا والد، تو دونوں کا سلسلہ ہی نسب حضرت علی حیدر کرار فاتح خیبر خلیفہ چہارم ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے، یعنی نجیب الطرفین سید تھے
آل رسول اولاد علی پورا خاندان نہایت متقی پرہیزگار اور عظیم علم کا اور فضل کا اور عظیم شہرت کا حامل، آپ کے والد بھی بہت بڑے عظیم عالم اور بہت بڑے جو ہے وہ صاحب علم اور علم میں ممتاز حیثیت کے حامل، آپ کی والدہ بھی نیک اور متقی پرہیزگار تہجد گزار اور جو ہے وہ نیک اور بزرگی کی مالک، اور آپ کے ماموں جن کو اس وقت کے اولیاء نے تاج الاولیاء کا لقب عطا فرمایا ہوا تھا، یعنی پورا گھرانہ آپ کا متقی اور پرہیزگار، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن کا تعلق حضرت امام حسن اور امام حسین سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کے ساتھ تعلق ہے، تو یعنی ان کو تو حضور کی آل ہونے کا بھی جو ہے وہ شرف تھا، آل مصطفیٰ کا بھی شرف ان کو نصیب تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر 70 سال بعد حضرت داتا علی حجویری سے 70 سال بعد پیدا ہوئے، اور غوث اعظم نے فرمایا اگر میں داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں داتا صاحب کا مرید ہو جاتا۔ یہ شان ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور داتا صاحب آپ رشتے میں حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ماموں لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت داتا علی حجویری حسنی جمال میں اور حسینی کمال میں آپ دونوں میں جامع حیثیت کے حامل تھے، اور بچپن ہی سے آپ کو جو ہے وہ شوق علم حاصل کرنے کا شوق تھا، کیونکہ جن کا والد اور والدہ دونوں متقی اور پرہیزگار اور صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ ہو، تو پھر جن کی گود میں جن کی پرورش ہو رہی ہو تو ظاہری بات ہے اس بچے کو جس تربیت کا، کیونکہ والدین کا اولاد کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے والدین کا اثر تو ہونا تھا۔ اس لیے آپ تعلیم و تربیت کو حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ ماں کی آغوش میں پہلے ہی پرورش فرما رہے تھے، اور وہ ماں جو آپ کو دودھ دینے کے بعد قرآن کی لوریاں دیا کرتی تھی، سلاتی تو قرآن پڑھتی، اٹھاتی تو قرآن پڑھتی، تہجد گزار متقیہ تھی، اور بچپن ہی سے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ اور پھر آپ اپنے والدین کی جو ہے وہ گود میں شروع سے ہی جو ہے دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ شروع سے ہی آپ نے اس طرف جو ہے وہ شوق حاصل کیا تھا۔ معرفت الہی اور رسول اللہ کی محبت تو آپ کے والدین کے جس طرح جسموں کے لو میں بھری ہوئی تھی، اسی طرح آپ کے خون میں شامل تھی، کیونکہ آپ ہے ہی خون مصطفیٰ تھے۔ جناب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس لیے معرفت الہی اور رسول اللہ کی محبت تو پہلے ہی لو میں بسی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے جب تعلیم و تربیت کو جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ شوق کے ساتھ جو حاصل کرنا شروع کر دیا، تو آپ ہوش سنبھالتے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور چند ہی دنوں میں آپ نے جو ہے اللہ کے کلام قرآن مجید کو مکمل فرما لیا۔ آپ کی عمر 12 یا 13 سال تھی جس وقت آپ نے سلطان محمود غزنوی کے مدرسہ میں آپ تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، تعلیم کو حاصل کر رہے تھے، اور حصول دین کا جذبہ اس قدر تھا کہ آپ جب مدرسہ میں پڑھتے تو آپ بعض دفعہ اس قدر مطالعہ میں، کتابوں میں اس قدر مستغرق ہوتے کہ نہ کھانا نہ پینا، نہ پینے کی ضرورت ہوتی، نہ کھانے کا جو ہے وہ دھیان ہوتا، نہ کسی اور طرف متوجہ ہوتے، پڑھتے ہی جاتے، اتنا متوجہ ہو جاتے مطالعے میں کہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہ۔ 12 یا 13 سال کی عمر ہے، لیکن اس قدر مطالعے میں محو ہے کہ ایک دن آپ مطالعے میں محو تھے کہ وقت کا سلطان محمود غزنوی، جس کے جو ہے وہ
جس کے جو ہے رعب اور دبدبے سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے مہاراجے کانپ اٹھا کرتے تھے، سومناتھ کا فاتح جس کی جو ہے وہ ہیبت سے سومناتھ کا مندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ہندوستان کے راجے اس کے سائے سے بھی کانپتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مدرسے میں تشریف لائے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ علی نام کا جو ہے مطالعے میں اس قدر مستغرق ہے، اس طرف محو ہے کہ اس کو میرے آنے کا بھی پتہ نہیں، تو آپ جو ہے جس وقت مطالعہ فرما رہے تھے، سلطان محمود غزنوی آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ مطالعے میں محو تھے کہ آپ کے استاد محترم نے آواز دی، پکارا علی دیکھو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ جب اتنی بات استاد نے کہی، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہ اٹھائی، 12 سال کا بچہ ہے، جب نگاہ اٹھی وقت کے حاکم پر پڑی، سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی، سلطان آپ کی نگاہ کی تاب نہ لا سکا اور نظریں جھکا لی اور کہنے لگا خدا کی قسم ایسے ہی بچے ہیں جو مدرسوں کی زینت بنا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ بچہ اس قدر اللہ کی طرف راغب ہے، اللہ کی طرف اس قدر راغب ہے کہ اسے جو ہے میرے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن کے زمانے میں آپ کی نگاہ جو ہے وہ اس وقت کا سلطان جو ہے وہ اس تاب نہ لگا سکا اور اپنی نظروں کو جھکا لیا اور تعریف کیے بغیر وہ واپس نہ گیا، کہنے لگا کہ یہ بچہ ایسے ہی بچے جو ہے مدرسوں کی زینت بنا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ مستان علی شاہ کابلی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھتے۔ 12 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر اس قدر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف راغب، رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس قدر مطالعے میں محو، خدا کی عزت کی قسم ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے کائنات قائم و دائم ہے اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا اور حق جو ہے وہ پوری دنیا پر پھیلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اس لیے جو شخص اللہ اس کے رسول کی طرف راغب ہوتا ہے اسے دنیا کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی اور بادشاہوں کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، بڑوں کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، اسے تو فقط اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس کے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس قدر آپ مطالعے میں مستغرق تھے، اس قدر محو تھے کہ بادشاہ وقت کا بھی علم نہ ہوا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، حور و ملک سے کام کیا، جن و بشر سے کیا غرض، جو ہوئے تیرے آشنا انہیں کسی سے کیا غرض۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے کتاب لکھ دی، اس کا نام دیوان رکھا۔ دیوان آپ کی جو ہے اشعار کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ 12 سال کی عمر میں کتاب لکھ دی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور جب آپ کی 20 سال کی عمر تھی اس وقت ہندوستان کا ایک بہت بڑا فلسفی وہ جو ہے جس وقت سلطان محمود غزنوی کے سامنے گیا اور اس نے کہا ہے کوئی آپ کے پاس ایسا شخص جو میرے سوالات کے جواب دے، تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان محمود غزنوی کے سامنے اس فلسفی کو ایسے اس پر سوال کیے، اس کے سوالوں کے جواب دیے اور اپنے سوال کیے اور اسے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ اس فلسفی کو جو ہے وہ حیرت زدہ کر دیا۔ ایک جو ہے وہ 20 سال کی عمر سلطان محمود غزنوی کے سامنے اس فلسفی کو جو ہے وہ اس کو لاجواب کر دینا، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات تھی۔ الغرض آپ پھر جو ہے وہ غزنی میں جب آپ کے علم کی پیاس نہ بجھی تو پھر آپ نے علم کی پیاس جب بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ پھر آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ دین اسلام کی باقاعدہ اصول علم کے لیے جو ہے آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا۔ اور اس وقت تو یہ جو آج کل کی سہولتیں ہیں، آج کل کی یہ جو سہولتیں ہیں، یہ سہولیات اس وقت میسر نہ تھی۔
اس وقت تو پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اس وقت تو قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور بڑی ہی جو ہے پرکٹن اور بڑی مشکلات کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا جاتا تھا۔ الغرض آپ نے جو ہے علمی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز کا سفر کیا۔ آپ نے حضرت شیخ ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے پائے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر علم حاصل کیا۔ حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کوشیری کے پاس چلے گئے، اور پھر آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا۔ صرف خراسان کے 300 جید مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا، جن کے نام نامور اور جن کے نام بہت ہی جو ہے عظیم اور مرتبے کے مالک تھے۔ ایسے جو ہے مقتدر اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے اور مشائخ سے آپ نے جو ہے علم و حکمت کے موتی اپنے دامن میں محفوظ کیے، اور پھر آپ نے شام کا سفر کیا، اور پھر آپ نے عراق کا سفر کیا، پھر آپ نے بغداد کا سفر کیا، پھر آپ نے فارس کا سفر کیا، پھر آپ نے کوستان کا سفر کیا، آپ نے آذربائیجان کا سفر کیا، آپ نے تبرستان کا سفر کیا، آپ نے خراسان کا سفر کیا، اور پھر سفر کی مشکلات برداشت کی، اور علوم اور معارف کے ایسے سمندر کے سمندر آپ پی گئے۔ اس کے باوجود بھی علم ظاہری تو حاصل ہوا، لیکن ابھی علم باطنی کی پیاس باقی تھی کہ آپ نے ملک شام کا سفر کیا، اور ملک شام میں جو ہے وہ بیت الجن میں جا کر جب آپ تشریف لے گئے، وہاں ایک اللہ کا ولی اور شیب نظر اور بہت ہی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا، شیب علم اور شیب تفسیر اور وقت کا ابدال، جس کو 60 سال ہو چکے تھے ایک غار کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، وہ وقت کا اوتاد تھا، اور وقت کا جو ہے وہ بہت ہی عظیم اللہ کا ولی تھا، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن الحتلی الجنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ جنیدیہ کے عظیم پیشوا اس غار میں جلوہ گر تھے، جو دنیا سے کنارہ کش کیے ہوئے ریاکاری سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مہر تھے، اور نہایت متقی اور پرہیزگار ان کے پاس ان کی صحبت اختیار کی۔ چند ہی دنوں میں آپ کے علم و فضل سے اس قدر متاثرہ ہوئے کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ ہر کوئی کہتا ہے را دے میں بھی آکھا را دے، بن مرشد را لبنا ناہی، رول مرسے وچ را دے، یعنی جتنا مرضی بندہ علم حاصل کر لے ظاہری اور باطنی، جب تک کسی رہنما اور مقتدا کے ہاتھ میں، کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، تب تک اس کی منزل جو ہے وہ طے نہیں ہوگی۔ معرفت کے اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن الحتلی جنیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہوئے۔ اس وقت آپ کے مرشد کامل نہایتی اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فیض تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود اپنے مرشد کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم وہ زین اوتاد تھے، یعنی وہ اوتادوں کی زینت تھے۔ اوتاد ایک ولایت میں درجہ ہے، فرماتے کہ وہ اوتاد کی زینت تھے۔ شیخ عبادہ وہ عبادت گزار بزرگ تھے، نہایت متقی اور پرہیزگار، تفسیر و روایات کے عالم، تصوف میں ماہر، اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم مشرب، اور آپ کے مرشد نے آپ کو اپنا مرید کیا، اپنے ہاتھ پر بیعت کیا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے۔ اس وقت یہی سلسلہ مشہور و معروف تھا، کیوں؟ جو 4 سلاسل ہے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ
نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قادریہ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، سلسلہ نقشبندیہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، اور سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ یہ چار سلسلے یہ آپ کے بعد ہوئے، آپ ان سے پہلے کے اللہ یعنی حضرت غوث اعظم سے بھی داتا صاحب پہلے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سے بھی پہلے ہیں، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے بھی پہلے ہیں، اور خواجہ حضرت شہاب الدین سہروردی سے بھی آپ پہلے ہیں۔ یہ تمام سلاسل بعد میں ہوئے۔ خواجہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سلسلہ جنیدیہ میں اپنے جو ہے وہ پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن خود علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن وہ حضرت خواجہ ابو الحسن علی قصری کے مرید تھے، اور وہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے مرید تھے، اور وہ شیخ سیدنا جنید بغدادی کے مرید تھے، اور وہ سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور وہ سیدنا معروف کرحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور وہ سیدنا داؤد طاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور وہ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور وہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے مرید تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرید تھے۔ یہ سلسلہ ہے جنیدیہ حضرت سیدنا علی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سلاسل میں سے آپ مرید تھے، یعنی آپ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ طریقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، یعنی 12 واسطوں سے حضرت داتا صاحب سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر 12 واسطے ہیں، یعنی آپ کا ہاتھ رسول اس طرح سلسلہ در سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مرشد گرامی کے پاس عرصہ دراز تک رہے، آپ کی صحبت میں علم حاصل کرتے رہے اور فیض یاب ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مرشد کے ساتھ کہیں سفر فرما رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ 2 درویش ایک زمین کے پاس کھیت کے پاس اپنے دامن کو پھیلائے یعنی اپنی جھولی کو اس طرح اٹھائے کھڑے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ المعروف بہی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے اپنے مرشد سے عرض کیا حضور یہ 2 درویش اپنے دامن کو لیے اس کھیت میں کیوں کھڑے ہیں؟ حالانکہ درویشوں کا کام تو اس طرح مانگنا نہیں ہے، تو یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کے مرشد نے فرمایا اصل میں ان کا جو پیر ہے ان کا جو پیر ہے، پیر کا اثر ان دونوں کے اوپر ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے عرض کیا اے میرے شیخ کامل ایسا کیوں ہے؟ فرمائے اس لیے کہ ان کا جو پیر ہے وہ دنیا دار پیر ہے، اور وہ اپنے مریدوں کو زیادہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے پیروں کو اپنے مریدوں کو زیادہ کرنے میں لگا ہوا ہے، ان کی ہدایت کرنے میں نہیں لگا ہوا۔ اس کے دل میں یہ ہے کہ جتنے میرے زیادہ مرید ہوں گے اتنا زیادہ غلہ آئے گا، اتنی زیادہ جو ہے وہ رقم آئے گی، اتنا زیادہ پیسہ آئے گا، اس لیے ان کو اللہ کی ذات پر تقویٰ نہیں ہے، ان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، لہذا یہ درویش انہوں نے جو ہے وہ دین کے بدلے دنیا کو خریدا ہوا ہے، یہ ان کا پیر جو ہے ان کا پیر دنیا دار ہے، اس لیے اس کا اثر اس کے اوپر ہے۔ پتہ چلا جس طرح والدین کا اثر اولاد پر ہوا کرتا ہے اسی طرح پیر کا اثر مرید پر ہوا کرتا ہے، اسی طرح پیر کا اثر مرید پر ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کامل جو ہے ان آپ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کیا، علم ظاہر، علم باطن، علم تصوف اور تجربہ بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی۔ یہ سید آل رسول اولاد نبی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت 31 سال کی عمر اور ظاہری باطنی تمام علوم سے ظاہر و باطن آپ کا دامن جب بھرپور ہو گیا اس وقت آپ کے شیخ کامل نے حکم فرمایا بیٹا
میں تجھے جو ہے وہ لاہور کی طرف روانہ کرتا ہوں، اب تم میرے حکم سے لاہور تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر جو ہے وہ علم و ہدایت، لوگوں کو رشد و ہدایت کرو۔ حضرت داتا علی اجگری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مرشد سے حکم پا کر پھر کئی جو ہے وہ آپ کی سیاحت میں ہے، آپ کی سیر و سیاحت میں، سیر و سیاحت یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں زمین پر، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کی سیر و سیاحت 11 سال تھی اور آپ کا معمول تھا آپ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے اور اولیاء اللہ سے فیض حاصل کرتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا کوئی نجائز نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینا اولیاء کا ہی طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میں اپنی سیر و سیاحت میں ایک مرتبہ ملک شام پہنچا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، محسن رسول، عاشق رسول، حضرت بلال حبشی کے مزار پر پہنچا، حاضری کی، دعا مانگی اور اس کے بعد آپ کے مزار پر انوار کے پاس مجھے اونگ آ گئی اور میں یعنی نیند کی عالم میں تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو بیت اللہ میں پایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب بنی شیبہ کی طرف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ تشریف لے آ رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک بزرگ ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، بلال حبشی کی قبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا دیدار کیا، رسول اللہ کا ہاتھ چوما، آپ کے قدم بوسی کی، حضور سے ملاقات کی، زیارت کی اور میرے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کون سی ہستی ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ بازوؤں پر اٹھایا ہوا ہے اور گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا علی یہ تمہارے امام، یہ تمہارے امام ہے اور ان کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی گود میں بیٹھنے والا بزرگ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی، اس لیے آپ حضرت داتا علی حجویری حنفی المذہب تھے اور اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی نہایتی تعظیم کے ساتھ لیا اور فرمایا امام امامہ، امام امامہ، مقتداء سنیہ اور شرف الفقہاء، عز العلماء، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ نے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی نہایتی تعظیم کے ساتھ لیا اور آپ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد حنفی تھے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا اے علی یہ تمہارے امام ہے اور تمہارے علاقے کے لوگوں کے امام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ مزارات کی حاضریاں یعنی ان کی جو ہے وہ سیاحت و سیر و سیاحت میں یہ بات شامل تھی، پھر آپ جو ہے وہ آپ کا یہ معمول تھا، آپ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ سخت مشکل ہوئی کسی کام میں تو میں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دی اور جیسے ہی میں نے دعا مانگی اللہ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا اور آپ نے یہ آپ کا معمول تھا مزارات پر حاضری دینا۔ اسی طرح تمام اولیاء کا یہ معمول ہے، جیسا کہ جو ہے کروڑوں شافیوں کے امام حضرت امام محمد ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ شافی کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتا، جب دعا کرتا اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلمان فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی تو میں حضرت سیدنا معروف کرخی کے مزار پر چلا جاتا تو ان کے مزار پر جا کر دعا مانگتا اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محمد زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دینے سے اللہ حاجات کو اور مشکلات کو دور فرما دیتا ہے اور حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ سیدنا امام عبد الرحمن چوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری مجرب اعمال میں سے ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے دنیا میں رہ کر مدد طلب کی جا سکتی ہے وہ شخص مرنے کے بعد بھی
مدد دے سکتا ہے. جس سے دنیا میں مدد لی تھی مرنے کے بعد بھی اس سے مدد مانگنا جائز ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دونوں حالتیں یعنی دنیا کی حالت بھی اور مرنے کے بعد دوسری حالت, دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں کہ اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے اصل گھر گئے. یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ وصال کے بعد یعنی وہ مرتا نہیں, اس کا وصال جو ہوتا ہے وہ ایک گھر سے دوسری گھر کی طرف منتقلی ہوتی ہے, تشریف لے جاتا ہے. تو اس لیے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بدترین مخلوق پیدا ہو گئی جو اولیاء کی وفات کے بعد ان کے ساتھ استمداد اور ان کی استعانت کی منکر ہے. فرمایا کہ یہ کل کی بات ہے, اس سے پہلے تو سارے لوگ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے, اولیاء اللہ کی بات جو ہے اولیاء اللہ کے پاس حاضر ہوتے اور ان کی قبور پر جا کر دعائیں مانگتے, اللہ سے حاجتیں پیش کرتے, اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا. میزارات کی حاضری جو ہے وہ حاضر ہوتے اور ان سے جو ہے وہ دعائیں طلب کرتے تھے, ان سے مدد مانگتے, ان سے فریاد کرتے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پہلے تو تمام ہی اولیاء کا یہی عقیدہ, لیکن ہمارے زمانے میں ایک بدترین مخلوق پیدا ہو گئی کہ جو انکار کرتی ہے, جو منکر ہے اولیاء اللہ کی قبور سے جو ہے استمداد یعنی مدد کو طلب کرنا. اس کا جو ہے وہ بدترین مخلوق ہے جو اولیاء سے مانگنے کو شرک کہتی ہے. یعنی پتہ چلا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے عقیدے کے نزدیک جو آج بھی اولیاء کی استمداد کا منکر ہے یا ان کے مزارات پر حاضری دینے والوں کو روکتا ہے اور شرک کا فتویٰ لگاتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ بت ہیں ان کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں, پتہ چلا وہ بدترین مخلوق ہے, وہ بدترین بری مخلوق ہے, وہ برے انسان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مرشد کریم کے حکم سے آپ پھر پہلے غزنوی تشریف لے گئے. غزنی میں جو ہے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے لاہور کا قصد کیا, یعنی آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق غزنی سے 2 آدمی اور ساتھ لیے, کل یہ 3 آدمی تھے. کوئی جلا بستر نہیں اٹھایا تھا, کوئی جو ہے وہ ساتھ آٹا نہیں باندھا تھا. تمام مشکلات برداشت کرنے کے بعد, پشاور کی پہاڑیاں طے کرنے کے بعد 431 ہجری میں آپ لاہور کی دھرتی پر وارد ہوئے. اور جب آپ لاہور کی دھرتی پر وارد ہوئے, بیرونی گیٹ, بھاٹی گیٹ بیرونی, آپ نے جو ہے وہ شام کا وقت تھا, آپ نے وہاں ڈیرا لگا لیا. لاہور کے باہر راوی کے کنارے پر ان 3 ہستیوں نے ڈیرا لگا لیا. اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی جس وقت آپ لاہور میں وارد ہوئے. این شباب جوانی کے عالم میں چمکتا ہوا ستارہ اولاد علی اور آل مصطفیٰ, اولاد علی آل مصطفیٰ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سورج این جوانی کے عالم میں لاہور کی جو ہے کفرستان کی, اور جہاں مشرق ہندو دہریے اور جناب بندہ کئی قومیں آباد تھی, کفر کا اندھیرا تھا, شرک کا گٹا ٹوک تھا, اس جو ہے وہ دھرتی پر ایک چمکتا ہوا نورانی ستارہ جو ہے 2 ستاروں کے ساتھ سورج بن کر جو ہے وہ چمکا. اور جیسے ہی آپ کی روحانیت لاہور کی زمین پر پڑی تو پھر کفر کے اندھیرے چھٹنا شروع ہو گئے. کفر 31 سال عمر تھی, این جوانی کے عالم میں جس وقت آپ لاہور کی زمین پر قدم رنجا فرمایا. باہر ہی آپ جو ہے وہ بہاٹی دروازے کے باہر ہی آپ نے جو ہے قدم رنجا فرمایا. یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. وہ بات مشہور ہے, بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, لیکن تحقیق یہ نہیں ہے, بیان اسی طرح کیا جاتا ہے. اور بعض کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ جس وقت لاہور میں تشریف لائے تو ایک جنازہ دیکھا, تو آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ میرا خواجہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہے جو لاہور کے کتب تھے. تو آپ نے جنازہ پڑھا اور پھر
جو ہے ان کو مدفون کیا گیا۔ یعنی حضرت حسین زنجانی جو آپ کے مرشد کے مرید بتائے جاتے ہیں، آپ کے پیر بھائی بتائے جاتے ہیں، آپ سے پہلے لاہور جن کی آمد ہوئی ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے اور یہ کتابوں میں بھی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو پھر اس نام کا کوئی اور شخص ہوگا، حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا کوئی اور شخص ہوگا، جن کا نام پہلے گم ہو گیا، جن کا ذکر کتابوں سے جو ہے وہ یعنی کتابوں میں نہیں ملتا، ایسا کوئی اور شخص ہوگا۔ کیونکہ یہ جو حسین زنجانی تھے، ان کی وفات 600 ہجری میں ہوئی ہے اور داتا صاحب 431 ہجری میں لاہور وارد ہوئے۔ 431 ہجری میں داتا صاحب لاہور وارد ہوئے اور حضرت حسین زنجانی کا وصال 600 ہجری ہے، یعنی یہ 130 سال یا 135 سال داتا صاحب سے بعد پیدا ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا جنازہ پہلے آ گیا؟ لہذا جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی اور بزرگ ہوگا جس کا جنازہ تھا، لیکن یہ جو حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتابوں میں بات ملتی ہے، یہ تحقیق یہ ہے، کیونکہ تحقیق چشتی میں یہ بات موجود ہے، اور جو ہے وہ دوسری کتابوں میں بھی جو ہے یہ بات موجود ہے کہ ان کا وصال یعنی خزینۃ الاصفیاء میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت حسین زنجانی کا وصال 600 ہجری لکھا ہے، اور تحقیق چشتی اس نے لکھا ہے 606 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اور یہ بھی تحقیق ہے کہ حضرت خواجہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ہوئی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو وصال ہے وہ وصال 633 ہجری ہے، اور ان کی ولادت 537 ہجری ہے۔ تو یعنی جو ہے وہ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے 168 سال داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پہلے گزرے گئے۔ معین الدین چشتی اجمیری 168 سال بعد آئے، تو 168 سال جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی بعد آئے تو ان کی جو ہے خواجہ حسین زنجانی کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی سے ہے، یعنی یہ خواجہ معین الدین چشتی کے ہم اثر ہیں۔ تو پھر پتہ چلا یہ تو بعد کے ہیں، اس وقت کا جنازہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ بات میں نے یعنی جو ہے وہ کتابوں میں جو تحقیق تھی وہ بھی بیان کر دی، لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جناب آپ نے میرا حسین زنجانی کا جو ہے وہ جنازہ دیکھا اور پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اس کے بعد جب آپ نے لاہور بہٹی دروازے کے باہر ان 3 نفوس قدسیہ نے، اللہ کے محبوب ولیوں نے، اللہ کے محبوب بندوں نے ڈیرا لگا لیا، قیام فرمایا، تو اس شہر میں اس وقت ظلمت اور شرک اور کفر کا دورہ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرہند کا تاجدار، وہ لکھتا ہے لاہور کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی حجویری داتا صاحب کا قدم لاہور کی دھرتی پر پڑا، فرمانے لگے داتا صاحب کے قدم کی برکت سے لاہور شہر ہندوستان کے تمام شہروں کا قطب بن گیا۔ داتا صاحب کے قدم کی برکت سے لاہور کا شہر سارے شہروں پر اس کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ آپ کے قدم کی برکت ہے، اور آپ کے قدم کی برکت سے ہی اسلام جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک اسلام جو ہے وہ عظیم قلعہ بن گیا، اور بالخصوص لاہور اسلام کا ایک عظیم قلعہ بنا آپ کے قدم کی برکت سے۔